علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين صدق اللہ العظیم۔ خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ دل کی ویرانی کو لمحوں میں گلستان کر گیا، دل کی ویرانی کو لمحوں میں گلستان کر گیا، جس نے چکھ لی ایک آیت کی معنی کی حرارت، زندگی کا ہر اندھیرا نور ایمان کر گیا۔ وأخيرا أسأل الله تعالى أن يبارك في مدارسنا ومعلمينا وطلابنا، وأن يجعلها منارات الهدى والنور إلى يوم القيامة، آمين يا رب العالمين۔ کیونکہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، نہ تو قرآن کی تلاوت کے سجائے ہوتے، نہ ممبروں پر ہدایت کے نغمے گونجتے۔ یہی وہ قلعے ہیں جو ایمان و علم کی حفاظت کر رہے ہیں، یہی اسلام کی بقا کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ كانت في دار الأرقم حيث تعلم الأمائل معنى اقرأ ومعنى الإيمان والعلم والتقوى، ثم جاءت المسجد النبوي كجامعة كبرى تعلم فيه الصحابة كيف يكون العلم عبادة وكيف يربى العقل بالوحي، ومن تلك البذور النبوية نمت أشجار المدارس في كل العصور تثمر علماء وتظهر دعاة وتنشر نور الإيمان والعلم۔ سامعین محترم، مدرسہ اینٹوں اور مٹی کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک کے بہت سی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ بہت سے اصیل اور پرکشش کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اساتذہ اکرام کے جمودرہ کو مدرسہ نہ کہا جا سکتا۔ وبكم تزدهر الأمم وبكم يرفع نماء الإيمان والعلم۔ انظروا كيف جمع الإسلام بين العلم والإيمان، فالعلم من غير إيمان جسد بلا روح، والإيمان من غير علم عاطفة بلا بصيرة، وما المدرسة إلا ذلك الجسر الواصل بين الاثنين۔ سلطان محمد تو 1000 سے زائد مدارس کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دور میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس قدر عام ہوا۔ کریم میں اگر بنگال کی بات کروں تو ایک انگریز لیٹر لکھتا ہے، انگریزی مدارس سے قبل بنگال میں 80,000 سے زائد مدارس ہوئے، پھر انگریز مسلط ہوا، مدارس کی بجائے مشنری سکول لاچ کیے، مدارس کے فنڈ بند کیے گئے، مدارس پر پابندی عائد کر دی گئی، مدارس کو بیجا قوانین میں گھیرا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ کافر کے لیے جنت ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کافر کے پاس تو ہر طرح کا راحت کا سامان مہیا ہوتا ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ یقیناً آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے۔ فالذين يعلمون يعيشون بنور من ربهم ويعرفون الحق فيتبعونه، وأما الجاهلون فيتخطبون في ظلمات بعضها فوق بعض۔ یہ برے صغیر کا سب سے بڑا علمی قلعہ ثابت ہوا۔ اسی روشن کرواں سے مدرسہ مظاہر علوم جیسے عظیم مراکز وجود میں آئے، جو آج بھی دین کی حفاظت، ایمان کی بقا اور امت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، والمدرسة تهذب الفطرة وتهندس العقول وتصنع رجالا يعرفون وزن الكلمة وقيمة الدليل ويقفون أمام الفتن۔ ملتان کی دھرتی پر بننے والا جامعہ قادریہ حنفیہ ہو، یہ تمام کا تمام مدارس آج بھی اسلام کے قلعے ہیں۔
قرآن کے محافظ ہیں، حدیث کے امین ہیں، سنت کے مبلغ ہیں، اخلاق کے باغ ہیں، یتیموں کے گھر ہیں اور امت مسلمہ کے اسلامی سرحدوں کے کمانڈر ہیں۔ میں اسلام دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، یاد رکھو جب تک اس زمین پر ایک طالب علم باقی ہے، ایک استاد باقی ہے، ایک مدرسہ باقی ہے، نہیں مٹا سکتے۔ مدارس ہمارا آج بھی ہیں اور کل بھی، مدارس نہ کبھی رکے ہیں نہ رکیں گے، نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم راہ وفا میں ایک دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ والسلام۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، سر بکف سر بلند، علماء حق علماء دیوبند، جامعہ قادریہ حنفیہ، جزاکم اللہ۔ پیدائشی جب پیدا ہوا ایک آنکھ سے کانا پیدا ہوا، اور جب سے پیدا ہوا نکما نکٹھو پیدا ہوا، اور مختاری ایک امتحان ہوا کرتا تھا میٹرک سے بھی نچلے درجے کا، وہ بھی کبھی پاس نہ کر سکا۔ اور اسی طرح جب پیدا ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد مرزا خود کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں، میری اماں کہتی ہے کہ تو چھوٹا سا تھا، میں کمرے میں آئی تو میرے کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا، دھواں ہی دھواں تھا۔ میں اماں سے پوچھا، اماں میں کتنا چھوٹا سا تھا، میں نے کہ آپ تھوڑی جلا رہی تھی؟ اماں نے کہا دھوئیں کے ساتھ بدبو بھی نظر آتی تھی۔ مرزا کہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے روحانی طور پر تبخیر ہوئی، جس کا خروج ہوا اور دھواں ہی دھواں مچ گیا۔ They themselves were the embodiments of courtesy. Their deeds and manners were so good that people attracted to them. یاد رکھ لیجئے کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ اس کو کہتا ہے کہ جس میں معلم اور متعلم کی نسبت قائم کی جائے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ استاد اور شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہے۔ ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی، پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان، پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ أيها المستمعون الكرام، إن المدرسة لا تخرج طلابا فحسب، بل تخرج رجالا مؤمنين وعلماء عاملين ودعاة مخلصين۔ مسکینوں کو کھانا دیا، کبھی بے سہارا بچوں کو پڑھا، مدارس دینی آج بھی تعلیم مفت دیتے ہیں، کتابیں مفت دیتے ہیں، رہائش مفت دیتے ہیں۔ یہ خدمات دنیا کے کسی اور تعلیمی تاریخ نے نہیں کی۔ آج کے دور جدید میں جب دنیا مادیت کے جال میں الجھ گئی، جب تہذیبیں بدل گئی، جب اسلامی اقدار پر اعتراضات ہوئے، مدارس نے اپنے مشن کو بند نہیں کیا۔ آج یہی ادارے ایمان کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ دنیا بدلی، حکومتیں بدلی، سیاست بدلے، مگر مدارس کا مشن نہیں بدلتا۔ یہی وہ ابتدائی سفر ہے جو مسجد نبوی سے شروع ہوا اور آج عالمی نیٹ ورک کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ سفر قربانیوں، محنتوں اور اخلاص سے لبریز ہے۔ Islamic madrasas have existed since the early days of Islam. The Prophet Muhammad, peace be upon him, started the first system of Islamic learning in the Masjid Nabawi, a place called the Suba served as the first school where the companions learned the Quran, Hadith,
تلاوت کرے رب کے قرآن کی اور وضاحت کرے رب کے احکام کی، ایسی فکروں میں کھو جائے انسان سب، پھر ہدایت کی لذت کا کیا پوچھنا، لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ أصدقائي الأجلاء، تأملوا معي في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا النور هو نور الإيمان والعلم، نور الوحي والهداية، نور القرآن الذي أرسله الله ليبدد ظلمات الجهل والكفر. فالمدرسة في حقيقتها هي منارة من منارات هذا النور. دارالرسول کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، مشکلات کے سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ ہمارے شیخ کی نشانی ہمارے بھائی حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمیں شیخ یاد آتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کے اندر، علم و عمل کے اندر برکات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری امید سے بہت اچھے چل رہے ہیں، اور مدرسے کا اس نظام کو بہت خوبصورت اساتذہ کے مشورہ کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے مشورہ کے ساتھ اس مدرسہ کے نظام کو بہت ہی احسن انداز کے اندر چلا رہے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے ہمارے ان بھائیوں کے، ہمارے اس بھائی صاحب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اساتذہ کی سرپرستی کے اندر، اسی طرح اساتذہ کے مشورے کے ساتھ اپنے اس جامعہ کو مزید ترقی اور مزید اس کے اچھے راستے پر چلانے کی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب بھائیوں کے، طلباء بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مزید محنتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو فرمایا کہ میں ہر بیان سے پہلے اللہ سے یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجمع میں اس مجمع کو جس بات کی ضرورت ہے نا، وہ میرے دل میں ڈال دے اور وہی کروا دے۔ تو فرمایا بس یہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی ضرورت مجمع کو ہوتی وہی میرے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اگلی بات بھی پوری بات نقل کر دوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ میں نے اس موضوع پر بیان کرنا ہے، لیکن بیٹھتے ہی جب بیان شروع ہوتا ہے وہ خود بخود کسی اور طرف بات نکل جاتی ہے۔ تو چونکہ مانگا ہوا ہوتا تھا اللہ سے، تو مانگا یہی ہوتا تھا جو ضرورت ہے وہی بات ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تو میں سمجھ گیا کہ حضرت کی کامیاب تقاریر کے پیچھے یہی راز ہے۔ اصل میں یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا عرض کر دوں، شاید ہمارے بھی یہ زندگی میں کام آتی رہے۔ باقی حضرات اساتذہ کرام موجود ہیں، وہ انشاءاللہ بات کریں گے، میں تو ان کی بات سننے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی طاقت سے، حدیث کی طاقت سے، اخلاق کی طاقت سے، علم کی طاقت سے، تقویٰ کی طاقت سے، روحانیت کی طاقت سے ایسی جلغار کرو کہ کوئی دشمن اسلام، کوئی دشمن قرآن، کوئی دشمن مدارس کسی مدرسے کی طرف، کسی روحانی شخصیت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اگر تم نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا تو
اس لیے آج کے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام کی وساطت سے میں آپ حضرات کے سامنے خود بھی اور آپ سے بھی تجدید عہد لینا چاہتا ہوں کہ اے میرے نوجوان دوستوں، ہم نے جب آنکھ کھولی تو مسلمان کا گھر تھا، جس گود میں ہماری تربیت ہوئی وہ ماں بھی مسلمان تھی، جس باپ نے میری انگلی پکڑ کر مدرسے کی چار دیواری میں پہنچایا وہ بھی مسلمان تھا، عاشق رسول تھا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا عزم کیجیے، ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ آخری سانس تک اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے، سنت کے لیے، صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے ہمارے جسم کا ہر عضو، ہمارے خون کا ہر قطرہ انشاءاللہ حاضر رہے گا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا عزم کرو کہ ہم اپنے اکابر کی طرح، اسلاف کی طرح، علماء کی طرح، مشائخ کی طرح انشاءاللہ میدانوں میں ڈٹ کر رہیں گے، تقویٰ بھی پیدا کریں گے، اخلاق بھی پیدا کریں گے، علم میں بھی رسوخ پیدا کریں گے، اور ہمارے اکابر نے جس طرح انگریز کو چنے چبوائے ہم بھی انشاءاللہ ان کے حواریوں کو چنے چبوا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ میری جان صحابہ ہے، ایمان صحابہ ہے، پہچان صحابہ ہے، دل جان صحابہ ہے، میرے نبی کے صحابہ، نوکر آل صحاب چے پنجاب